بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہم آج ڈسکس کریں گے کہ پارٹس آف سینٹینس، فقرے کتنے حصے ہوتے ہیں، کیونکہ ٹینس شروع کرنے سے پہلے ہمیں پہلے فقرے کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ فقرے کے کتنے حصے ہیں، یعنی پارٹس آف سینٹینس کتنے ہیں، تب ہی ہم ٹینس کرنے کے قابل ہوں گے۔ فقرے کے دو حصے ہیں، پہلا سبجیکٹو، دوسرا پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ کی فقرے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کوئی بات کی جائے، مثلاً اسلم سبجیکٹ ہے، از کیچنگ فش کہ وہ مچھلی پکڑ رہا ہے، یہ اس کا کام بتایا گیا ہے کہ اسلم یہ کام کر رہا ہے۔ یہ جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں متجول فقرے میں اسلم سبجیکٹ ہے کیونکہ اسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مچھلی پکڑ رہا ہے۔ دوسرا حصہ پریڈیکیٹ کی فقرے میں سبجیکٹ کے بارے میں جو بتایا گیا ہے، اسلم جو کام کر رہا ہے وہ جو بتایا گیا ہے، یہ فقرے کا دوسرا حصہ ہے کہ اطلاع دی گئی ہے کہ جیسے اطلاع ہے کہ پولیس چوروں کو پکڑ رہی ہے، پولیس سبجیکٹ ہوگی، چوروں کو پکڑ رہی کہ کام کر رہی ہے، کیچنگ دا تھیف۔ متجول فقرے میں کیچنگ فش پریڈیکیٹ ہے کیونکہ اسلم یہ کام کر رہا ہے۔ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ دونوں کو الگ الگ کیے گئے۔ علی سبجیکٹ ہے، ہیلپ دا پور، یہ فقرے کا دوسرا حصہ ہے۔ سبجیکٹ سم بوائز، کچھ لڑکے، آر میکنگ، کچھ لڑکے شور مچا رہے تھے، آر میکنگ نوائز کے جو وہ کام کر رہے تھے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ دے بتایا گیا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے اور باقی حصہ پریڈیکیٹ۔ ریفل تینوں فقروں کے حصوں میں پہلا حصہ سبجیکٹ اور دوسرا پریڈیکیٹ ہے، اور اس میں شامل ہوتے ہیں ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے۔ ورب اور آبجیکٹ کے بنا فقرہ مکمل نہیں ہوتا۔ ورب ایکشن ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ایکشن کر رہی ہے، اس فقرے میں ڈسکس کرنا ہے تو ورب استعمال ہوگا جو کسی شخص یا چیز کے بارے میں بتائے کہ وہ شخص یا چیز یہ کام کر رہی ہے یا ہو رہا ہے۔ آبجیکٹ ایک شخص یا چیز جس پر کام ہو رہا ہے، جو ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے، وہ آبجیکٹ ہوگا۔ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، سبجیکٹ، ورب، آبجیکٹ، ان کو اب تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ سبجیکٹ علی ہے، ورب ہیلپ جو مدد کی گئی، آبجیکٹ دا پور، سم بوائز سبجیکٹ، آر میکنگ ورب، آبجیکٹ نائف، سبجیکٹ دے، ول پلے ورب، کرکٹ آبجیکٹ۔ اور آپ نے جیسے دیکھا ہوگا کہ فقروں میں ہیلپڈ، آر میکنگ اور ول پلے ورب ہے، یعنی ایکشن ہو رہا ہے۔ دا پور، نوائز، کرکٹ آبجیکٹ ہے کیونکہ ان پر کام ہو رہے ہیں، یہ ایکشن کو ریسیو کر رہے ہیں۔ امدادی فعل، اسے ہیلپنگ ورب یا ایگزیکٹیو ورب بھی کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ورب کے ساتھ مل کر یہ ٹینس کی پہچان کرواتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کسی ناؤن یا ایڈجیکٹو کے ساتھ مل کر فقرہ بناتے ہیں، ان کے بغیر فقرہ فعالیہ اور منفی مکمل نہیں ہوتا۔ ہیپی ورب کو گروپ بندی کی جاتی ہے تاکہ ان کی سمجھ آ سکے، جیسے کہ ٹینس میں پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر، یہ ایسے بتائے گئے۔ اب یہ گروپ بندی جو ہے، ایکشن آف وائف، فقروں کی ترتیب ہے۔ فرسٹ گروپ، از، ایم، آر، واز، ورب،
will be, shall be, will have been, shall have been, had been. یہ ایکشن آف وائف فکروں میں فرسٹ گروپ میں اسے شمار کیا جاتا ہے اور آئی این جی والی فارم کے ساتھ سے لگایا جاتا ہے. سیکنڈ گروپ ہیو، ہیو، ہیڈ، ول ہیو، شیل ہیو، یہ سیکنڈ گروپ ہوگا. فکروں میں سیکنڈ گروپ میں موجود امدادی فعل کے ساتھ ورب کی تھرڈ فارم لگائی جاتی ہے. جو سیکنڈ گروپ بنے گا اس میں یہ جو آپ کو ہیو، ہیڈ، ول ہیو، شیل ہیو دیے گئے ہیں یہ ورب کی تھرڈ فارم ان کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. تھرڈ گروپ ڈو، ڈز، ڈڈ، ول، شیل، وڈ، شوڈ، مے، مائٹ، کین، کوڈ، مسٹ، اوٹ، ان کے ساتھ فرسٹ فارم استعمال کی جاتی ہے. اور تھرڈ گروپ میں اور بھی چیزیں آتی ہیں ول، شیل، مسٹ، وڈ، مے، مائٹ، کین، کوڈ، شوڈ، ان کو ماڈل ورب کہا جاتا ہے. ان کے علیحدہ بھی سینٹینسز ہوتے ہیں جن میں کین کا استعمال ہو گیا، مائٹ کا استعمال ہو گیا، دعائیہ فکرے ہو گئے، مے، وڈ، کرنا، سکنا، ہونا وغیرہ کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اب آتے ہیں فکرے کی بناوٹ پہ. انگریزی فکرے کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے؟ آپ کے سامنے فکرہ موجود ہے. علی از رائٹنگ اے لیٹر، اس میں سبجیکٹ علی ہے. ہیلپنگ ورب از، اور اکیلا جو ورب ہے رائٹنگ، از رائٹنگ یہ پریزنٹ کنٹینیو کو باہر کر رہا ہے. آ لیٹر یہ آبجیکٹ ہے. اگر ٹینسز گروپ بندی جو کی جاتی ہے کہ ٹینسز کے جو فکرے ہوتے ہیں وہ دو ہی ہوتے ہیں، ایکٹیو وائز، پیسو وائز. ایکٹیو وائز جو فکرہ ہوتا ہے سبجیکٹ موجود ہوتا ہے. اگر کسی فکرے میں سبجیکٹ کام کرنے والا ہو یعنی ڈور آف دا ایکشن ہو تو مثال کے طور پر علی خط لکھتا ہے، علی رائٹس اے لیٹر، یہ ایکٹیو فکرہ ہے. علی ایک سبجیکٹ ہے اور رائٹر اے، رائٹس یعنی جو خط لکھ رہا ہے وہ علی ہے. رائٹس ورب ہے، سبجیکٹ اپنا کام کر رہا ہے، یہ ایکٹیو وائز فکر ہے. علی خط لکھتا ہے، علی کتاب پڑھتا ہے، یہ ایکٹیو وائز فکرے میں آئیں گے. آگے آپ کو بتائیں گے پیسو وائز فکر ہے. پیسو وائز اگر فکرے میں موجود سبجیکٹ ورب یعنی ایکشن کا ریسیور ہو یعنی کام سبجیکٹ پر ہو رہا ہو تو ایسا فکرہ پیسو وائز ہے. پچھلے فکرے میں علی خط لکھ رہا ہے اور اس میں موجود ہے کہ خط لکھا جاتا ہے. A letter is written. چینجنگ آپ کو مفہومیہ فکرے کی نوعیت کی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایکٹیو وائز ہے یا پیسو وائز ہے. متوجہ فعل بالا فکرے میں لیٹر ایک آ لیٹر یہ سبجیکٹ کے طور پہ لیا جائے گا، وہاں پہ علی سبجیکٹ تھا. ریٹن جہاں ورب ہے یعنی ایکشن ہے. اور آپ غور سے دیکھیں سبجیکٹ آ لیٹر وہ کام نہیں کر رہا اور اس پر لکھنے کا کام ہو رہا ہے. یہ سبجیکٹ یہ ریسیو آف ایکشن ہے، لیٹر ایکشن کو ریسیو کر رہا ہے. اور ایسے فکرے جن میں سبجیکٹ کوئی کام نہ کر رہا ہو یعنی کوئی کام کر رہا ہو وہ ایکٹیو وائز ہوں گے، اور جس پر سبجیکٹ پر کام ہو رہا ہو وہ پیسو وائز ہوں گے. یہ اس کی سادہ سی ایگزامپل ہے کہ ایسے فکرے جن میں سبجیکٹ پر کوئی کام کر رہا ہو وہ ایکٹیو وائز ہے، اور جس پر کام ہو رہا ہو وہ پیسو وائز ہے. تھینکس.